چند سوالات ہیں احباب گرامی کی۔ کیا نوافل میں سجدے کی حالت میں اردو پنجابی میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ سجدوں کے اندر جو نماز ہو، نماز کے اندر سجدوں میں دعائیں وہی مانگنی چاہیے جو اللہ کے رسول سے منقول ہے، اور وہ عربی زبان میں مانگنی چاہیے۔ اور اگر آپ اس طرح کی دعائیں اردو اور پنجابی میں مانگنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا میں مانگیں یا پھر اکیلا سجدہ کریں اور اس سجدے میں آپ دعائیں مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع دعائیں ہیں اور وہ دعائیں انسان کو یاد کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص کی 8,000 تنخواہ ہے، کیا وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے 8 مصارف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے زکوٰۃ ہے، والعاملین علیہا، اور جو ان دونوں کا اہتمام کرنے والا ہے اس کی تنخواہ اس سے دی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تعریف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ کسی کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، وفی الرقاب، کسی کی گردن آزاد کروانے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والغارمین، مقروض کا قرض اتارنے کے وقت انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وابن السبیل، اور مسافر خواہ وہ کروڑ پتی ہو، اگر سفر کی حالت میں اس کے پاس کچھ نہیں تو اس پر بھی اس وقت زکوٰۃ لگ جائے گی اور ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ شخص اس کے پاس گزران کی گنجائش موجود ہے، ان 8 مصارف میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور اگر اس کی حالت یہاں تک پہنچ جائے کہ یہ فقیر نہیں، مسکین کی صف میں آ جائے، اس کے گزران کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ دینا جائز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ مجھے زکوٰۃ دی جائے، فقلد النظر، اللہ کے رسول نے سر سے پاؤں تک سے دیکھا اور ساتھ یہ حکم دے دیا کہ لا زکوٰۃ لغنی ولا لعامل، جو بندہ کام کر سکتا ہے اور جو غنی ہے اس کے لیے زکوٰۃ نہیں، لا زکوٰۃ لغنی ولا لقوی، طاقتور انسان جو کام کاج کر سکتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور نہ ہی غنی کو زکوٰۃ لگتی۔ آج کل معاشرے میں کچھ لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو شرکیہ الفاظ بولتے ہیں، جیسا کہ نظر اللہ، نیاز حسین، اور صدقہ پنجتن پاک کا، یا اللہ نبی کرم، نبی کا کرم، کیا ان کو صدقہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ سوال تو اچھا ہے، کاش سوال یہ کیا جائے کہ کیا یہ انسان ہیں، ان کو بھی جنت کی راہ دکھانی چاہیے کہ نہیں؟ بہت سارا غصہ کرنے والے غصہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے بیٹھ کے سوچا کہ ان لوگوں کو بھی صحیح راستہ احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ دکھانے والا بھی تو دنیا میں ہے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا بے نماز کا حکم کیا ہے، اور اس کی شاید خواہش یہ تھی کہ ابھی فتویٰ لگائیں گے جہنمی، تو انہوں نے کہا کہ بے نمازی کا حکم یہ ہے کہ اس کو بازو سے پکڑ کے مسجد لے جاؤ۔ تو پہلا سوال یہ اپنے اندر پیدا کرے، بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم نے آج تک کیا سوچا ہے؟ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین کا معنی کیا ہے، کون سمجھائے؟ غصہ کرنا کافی نہیں، کافی یہ ہے کہ آپ اس کو روکو، کہو میرے پیارے بھائی ایسا نہیں کہتے، نزل و نیاز اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی،
نظر وہ پوری کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کی، بنا فرمانے کی نظر وہ پوری نہیں کیا کرتے۔ اس لیے کرم بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرے محبوب اگر آپ کو بھی تکلیف پہنچے تو دور میں ہی کر سکتا۔ ان کو سمجھاؤ۔ سمجھانے کے بعد قرآن کہتا ہے أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوالی آئے، سوالی کا آئے، یہ نہیں کہا کہ وہ آگے یہ الفاظ بولے تو نہ دینا اور یہ بولے تو دے دینا۔ سوالی آئے اس کو ڈانٹیے مت، کچھ ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر دو، یا اللہ اس کے حالات بھی بہتر کر اور اس کو دین کے لیے ثابت قدم فرما دے۔ تو مسلمان ہمیشہ مثبت پہلوؤں کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر یہ عطا فرمائے جس سے ہماری بھی آخرت بنے اور دوسروں کی بھی آخرت